اس سے بڑا نقصان پوری دنیا کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے اور پوری دنیا کی جی ڈی پی 15% تک گر گئی اور 600% تک بے روزگاری بڑھ گئی۔ یہ 600%۔ گریٹ ڈپریشن تاریخ کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، شاید جس نے دنیا کو پیچھے دھکیل دیا۔ ویلکم ٹو دا ویڈیو آف مسٹر می۔ آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ادارہ 1944 میں دی کیپٹل آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں بنایا گیا۔ پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر 1950 میں بنا، جبکہ انڈیا آئی ایم ایف کا ممبر 1945 میں بن چکا تھا۔ آئی ایم ایف کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہوتی ہے 1929 سے، جب امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، اور جس سے ہوا یہ امریکہ کی مارکیٹ کے کریش کے بعد دنیا کی مارکیٹ کریش کرنے لگی، اور یہ اتنی کریش ہوئی شاید آج تک اس سے بڑا نقصان پوری دنیا کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے اور پوری دنیا کی جی ڈی پی 15% تک گر گئی۔ 2008 میں جب گریٹ ریسیشن آیا تھا، اس کے دوران دنیا کی جی ڈی پی صرف 1% تک گری تھی۔ اب امیجن کریں کہ 15% تک گرنے سے کیا حال ہوا ہوگا۔ ڈپریشن تاریخ کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، شاید جس نے دنیا کو پیچھے دھکیل دیا، جس کے بعد 44 ممالک کی گٹھے بیٹھے اور طے پایا کہ ہمیں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو ہمیں فیوچر میں آنے والے ایسے معاملات سے بچا کر رکھے، اور اس طرح آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ایک اور ادارہ وجود میں آیا جس کو ورلڈ بینک کہا گیا۔ آئی ایم ایف کا مین کام یہ تھا کہ دنیا کی کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو مانیٹر کرے، ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو آسان بنائے، ممالک کی پائیدار ترقی اور روزگار بڑھے، اور اکنامی کو بہتر کرنے کے نئے طریقہ کار کو ممالک میں انٹروڈیوس کیا جا سکے۔ ورلڈ وار کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایسے کہ پوری دنیا کی اکنامی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی جڑ گئی، ممالک میں روابط اور تجارت پہلے سے زیادہ اور بھی ڈیپینڈ کرنے لگی۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے نکلنے والے ڈرا بیکس یہ ہیں کہ ممالک کی اکنامی سے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ بھی کر رہی تھی، یعنی اگر ایک ملک کی اکنامی ڈی گریڈ ہوتی تو اس کا اثر صرف اس ملک پر ہی نہیں پڑتا، اس کی گونج پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ میں سنائی دیتی۔ چھوٹا سا امریکہ میں ہونے والا واقعہ پاکستان یا انڈیا کی سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اگر کل انڈیا کی اکنامی بری طرح بیٹھ جائے تو صرف اس سے انڈیا متاثر نہیں ہوگا، بلکہ جو ممالک اس سے تجارت کرتے ہیں ان کی اکنامی کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا، جس سے ان ممالک کی اکنامی بھی نیچے جائے گی، اور پھر ان سے جڑے ہوئے ممالک کی اکنامیز نیچے جائیں گی، اور پھر یہ ایفیکٹ پوری دنیا میں فیل ہوگا۔ ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں، ایک بریک کے گرنے سے پورا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے، اینڈ فار شور یہ اچھا نہیں ہے دنیا کے لیے۔ اس لیے آئی ایم ایف جیسا ادارہ بنایا گیا تاکہ ان ممالک کو فائنینشیل ہیلپ کی جا سکے جو کریش کے قریب ہوں، تاکہ ان کی گرتی ہوئی اکنامی کو سٹیبل کیا جا سکے اور ڈومینو ایفیکٹ کو اوائڈ کیا جا سکے۔ آئی ایم ایف کی بھی کنٹریز کو لون دینے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا مین گول یہ ہوتا ہے کہ اکنامی کولیپس نہ کر پائے، تو لون دینے سے پہلے آئی ایم ایف اس ملک کے فائنینس اینڈ اکاؤنٹ کو اچھے سے اسٹڈی کرتا ہے، پھر ملک سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فلاں چینجز کی جائیں، تا پھر کچھ سالوں بعد آپ لون مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ کو کچھ ایسی چینجز کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ آپ آئی ایم ایف سے لون مانگیں۔ تو آئی ایم ایف ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اکنامی کو سٹیبل کرنے کے لیے پیٹرول، ڈیزل، سی این جی کی پرائزز کو ہائی کریں اور آپ کے اکنامی سٹیبل ہو جائے اور آپ کو آئی ایم ایف سے لون مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دیکھا ہم نے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام میں، جب آئی ایم ایف نے برکت شرائط لگا دی $6 بلین کے لون دینے سے پہلے، جو بعد میں پاکستانی حکومت نے مان لی اور انسٹالمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے ہوا یہ، آئی ایم ایف کے بھروسے کی وجہ سے مارکیٹ میں بہتری آنا شروع ہوئی اور تاجروں کا اعتماد بھی بحال ہوا، لیکن آئی ایم ایف اکلوتا بینک نہیں ہے جس کو دنیا کی اکنامی کو سٹیبل کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں مارکیٹ میں، اور وہ بھی مشکل اقتصادی صورتحال میں کسی بھی ملک کی مدد کو طلبگار ہوتے ہیں۔ کمپیٹیٹرز میں نیو ڈیولپمنٹ بینکس، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور یہ بینک بھی موجود ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی مینلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ یا یورپین یونین کے مفاد پورا کرے۔ نیو ڈیولپمنٹ اینڈ ایشین انفراسٹرکچر بینک عمومی طور پر چینی اور روسی مفاد کو پورا کریں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ادارہ پوری دنیا کے لیے ہے، تو وہ امریکہ اور یورپین یونین کے مفاد کو پہلے کیوں ترجیح دیتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کا پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ آئی ایم ایف مینلی انویسٹمنٹ لیتا ہے پوری دنیا کے ممالک سے۔ یس، آئی ایم ایف کے ممبرز ممالک آئی ایم ایف میں اپنا پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں ایز اے انویسٹمنٹ۔ اس
کو दूसरे ममालिक को लोन देता है सूद पर और फिर इस सूद के मुनाफे को वापस उन ममालिक में तकसीम करता है जिन ममालिक ने पैसा डिपॉजिट किया होता है। जो ममालिक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको उतना ही ज़्यादा सूद मिलता है और सबसे ज़्यादा पैसा IMF में यूनाइटेड स्टेट ने इन्वेस्ट कर रखा। अप्रॉक्सीमेटली 17% और तकरीबन 5वें हिस्से की हिस्सेदारी से अमेरिका को इजाज़त मिलती है ज़्यादा ताकतवर हक़ राय दे की। मेन वोटिंग राइट ज़्यादा मिलती हैं जिससे अमेरिका IMF को एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है दुनिया की इकनॉमिक्स को अपने मफाद के इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए IMF को इतना ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर CPEC के मालूमात IMF से शेयर करने के लिए, क्योंकि मेनली अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान एंड चाइना के दरमियान CPEC के हवाले से ये मामलात अमेरिका तक पहुंचे ताकि वो उसके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड 190 कंट्रीज IMF की मेंबर्स हैं। ओनली 7 कंट्रीज ऐसी हैं इन द होल वर्ल्ड जो IMF की मेंबर्स नहीं है, जिनमें से लिechtenstein, क्यूबा, ईस्ट तिमोर, नॉर्थ कोरिया, मोनाको, ताइवान एंड वेटिकन सिटी है। इन द होल वर्ल्ड सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिस पर IMF का सबसे कम और अर्जेंटीना पर IMF का सबसे ज्यादा डेबिट है जो 42.2 बिलियन US$ है। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।